أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم جی. آج کل بہت لاپرواہیاں اور کھانے پینے میں، ایکسرسائز میں، اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، کھیل میں، یعنی جسم تو ہم نے بالکل آرام دینا شروع کر دیا. نہ ہم کھیلتے ہیں، نہ ایکسرسائز کرتے ہیں، نہ دوڑتے ہیں، اور کھاتے پیتے بھی ہم وہ چیزیں نہیں ہیں جو جسم کی ضرورت ہے، جس سے جسم پھلتا پھولتا ہے، طاقت آتی ہے، خون بنتا ہے، قد لمبا ہوتا ہے. زیادہ تر آج کل کے بچے اور بچوں میں یہ بہت زیادہ لاپرواہی اور آ رہی ہے، اور ماں باپ بھی ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں. جیسے بچے کسی بھی چیز پر ضد کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ اس سے وہ چیزیں ان بچوں کو کھانے کو دے دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچوں کے کھانے سے بچوں کو فائدہ ہوئے گا، طاقت بنے گی یا نہیں بنے گی، کوئی بیماری آئے گی، تکلیف ہو جائے گی، یا یہ چیزیں نہیں دیکھتے یہ مستقبل میں انہیں فائدہ دے گی یا نہیں. کیونکہ چھوٹے بچوں کو جب شروع سے ہی اچھی اور طاقتور اور فائدے والی چیزیں دیں گے تو وہ اس میں جسم میں بھی طاقت آئے گی، دماغ بھی کام کرے گا، اور ہر طرح کا کام بچہ آسانی سے کر سکتا ہے اگر اسے اچھی طاقتور اور فائدہ مند چیزیں کھانے کی عادت ڈالی جائے. شروع سے ہی بچے میں فروٹ، دودھ، ہر طرح کی سبزی، ہر طرح کا گوشت، یہ سب کھانے کی عادت ڈالی جائے تو بچے انشاءاللہ تعالیٰ، اللہ نے چاہا تو وہ ان کے جو قد میں اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا، صحیح طرح پھل پھول رہے نہیں ہوتے، طاقت نہیں آتی، وہ طاقت بھی آنی شروع ہو جائے گی. اور وہ جو آئے دن بیمار رہتے ہیں وہ بھی بیماریوں سے بھی بچیں گے، اور وہ ان میں قوت مدافعت پیدا ہوئے گی، اور وہ ان کی صحت بھی اچھی ہوئے گی، قد بھی لمبا ہوئے گا، اور بہت سی سستی، کاہلی، چڑچڑاپن اور ٹائم نہ سونے کی عادتیں، یہ سب ختم ہوئے گی. زیادہ تر یہ عادتیں، نہ سونے کی عادتیں اور چڑچڑاپن، غصہ، یہ سب اس بچوں پر ان میں آتا ہے جو جسمانی طور سے کمزور ہوتے ہیں، اور جن میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور وہ اپنی مرضی کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی ایسی چیزیں، بچے تو ہوتے ہیں ناسمجھ، وہ ایسی چیزیں پسند کرتے ہیں جو انہیں آگے چل کر نقصان دیتی ہیں. جسم میں طاقت نہیں آتی، دماغ جو سا معاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ دماغ کو جب صحیح طرح کی خوراک نہ ملے تو فائدہ نہیں ہوتا، اور جسم بھی بڑھنے اور پھلنے پھولنے سے نہ بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آگے چل کر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کا لمبا نہیں ہو رہا، بچے کی صحت نہیں بن رہی، بچہ ہر ٹائم بیمار رہتا ہے. لیکن وہ یہ سب جو ہے بچے، ماں باپ کی زیادہ تر لاپرواہیاں ہوتی ہیں، اور بچوں تو بچپن سے ہی ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، اور بچے تو وہ خوراک دینی چاہیے جو اسے آگے چل کر مستقبل میں فائدہ دیں، اور آگے چل کر انہیں مسئلے نہ آئیں. بچے تو ناسمجھ ہوتے ہیں، انہیں تو جو چیز نظر آتی ہے وہ سوچتے ہیں ہم منہ میں ڈال لیں، وہ اپنے حساب سے وہ اپنی مرضی سے وہ جو چیز کھانے کی عادت بن جاتے ہیں، ماں باپ وہ چیزیں لے کر دے دیتے ہیں جو انہیں نقصان دیتے ہیں. یہ ماں باپ تھوڑا سا اپنی جو سی زندگی میں سے، اپنے مصروفیت میں سے ٹائم نکالتا ہے، بچوں کے کھانے پینے پر توجہ دینے لگے ہیں، انہیں وہ خوراکیں دیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہوئیں، اور ان کی عادتیں، فطرتیں تبدیل کریں تو بہتر ہے. تو کل انہیں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور وہ بچے بھی اپنی اور دوسرا کہ جب بھی بچوں کو کوئی بھی چیز لے کر دیں، پہلے انہیں کھانا کھلائیں، پھر بعد میں جو بھی بسکٹ، پاپڑ، چاکلیٹ، جو مرضی وہ دینا ہو تو اس کھانے کے بعد دیں، اور دودھ پابندی سے پلائیں، اور بچوں کو ایکسرسائز بھی کروائیں،
وہ دوڑ شوڑ لائے، کھیلے وہ طرح، اور اس طرف بھی بچوں کا رجحان ڈالیں اور خود بھی ان کے ساتھ کھیلیں کہ وہ بچے ایک طرف وہ رہیں۔ یہ آج کل جو ماں باپ زیادہ تر بچوں کو موبائل میں لا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے بھی سست ظاہر ہو جاتے ہیں، صرف موبائل میں پڑھے، موبائل تو دیکھتے رہتے ہیں ویڈیو جو بھی، اور وہ ان کی جسم میں پھر جسمانی اور دماغی طور سے نشو و نما نہیں ہوتی ہے، اور بعد میں مسئلے آتے ہیں اور آنکھیں بھی کمزور ہو جاتی ہیں اور جسم میں بھی درد رہنے لگتا ہے۔ اس لیے ماں باپ تو تھوڑا اس طرف دھیان دینا چاہیے، اور اس مسئلے کا حل کے لیے ایک تو توجہ دھیان چاہیے، دوسرا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کا یہ مسئلہ حل کرے، بچوں کی قد لمبے ہوئیں اور ان کا ہر طرح کی نشو و نما ہوئے، اور بچے اس زندگی میں باوقار زندگی گزار سکیں۔ تو اس کے لیے یہ آپ کو ہم یہ عمل پیش کر رہے ہیں، یہ آپ نے یہ کرنا ہے، یہ ہو سکے تو روزانہ یہ اپنے پوائنٹر کے ساتھ یہ لکھ کر آئے تھے، انہیں پانی میں ڈال کر اس کا پانی یعنی پانی پلائیں، اور یا اسے پڑھ کر 41 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پورا پڑھ کر پانی پر دم کر کر بچوں پہ بھی دم کر کر روزانہ دیں۔ اور جو اللہ کا اسم ہے یہ اپنے یا رافع 100 مرتبہ اول آخر 11 دفعہ دوشی، یعنی 11 دفعہ دوشی پڑھ لیں، پھر 100 مرتبہ یا رافع ہو، پھر 11 مرتبہ دوشی پڑھ کر بچے پر دم بھی کریں، پانی پر بھی دم کرتا دیں اور دعا کریں۔ یہ 40 دن آپ نے کرنا ہے، اور پھر یعنی 11 دفعہ دوشی پڑھ لیں، پھر 100 مرتبہ یا رافع ہو، پھر 11 مرتبہ دوشی پڑھ کر بچے پر دم بھی کریں، پانی پر بھی دم کرتا دیں اور دعا کریں۔ یہ 40 دن آپ نے کرنا ہے، اور پھر یعنی 40 دن نہیں 6 مہینے مسلسل کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بچے میں ایک اچھا رزلٹ اور اچھا رسپانس آئے گا، اور بچہ جو انشاءاللہ پھلنا پھولنا بھی شروع ہو جائے گا۔ اور مزید اگر آپ چاہیں تو وہ بانس کی جڑ ہوتی ہے، وہ پنساری سے مل جاتی ہے، بانس کی جڑ لیں وہ، اور سنگارا ہوتا ہے جو خشک، اس کا آٹا مل جاتا ہے، یعنی وہ پنساری سے دونوں چیزیں لے کر ہم وزن اس سے مکس کریں اور بچوں کو صبح شام دودھ کے ساتھ دیں، تو وہ انشاءاللہ وہ بھی قد بڑھانے میں بہترین اثر ڈالتا ہے، اور بچہ انشاءاللہ قد بڑھتا ہے اور پھلتا پھولتا ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ اللہ کا نام لے کر یہ سب شروع کریں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، اور آپ میرا چینل سبسکرائب کر دینا، لائک کر دینا اور بیل آئیکن دبا دینا۔ انشاءاللہ آپ تو اس طرح کی مزید فائدہ مند وظائف اور انشاءاللہ ملتے رہیں گے، اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہر فائدہ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے حکام پورے کریں، اور یہ عمل شروع کرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا پھر یہ کام شروع کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، آپ کی یہ پریشانی الجھن دور ہوئے گی، جو بچوں میں قد چھوٹے ہونے کی وجہ سے احساسِ کمتری پیدا ہو جاتی ہے، اور ماں باپ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے قد نہیں بڑھ رہا، اور جو میڈیسن ہے وہ بھی آپ اس پر بھی دھیان دیں، تو انشاءاللہ چھوٹی عمر میں اگر ان چیزوں پر دھیان دیں تو بچے کا قد کاٹ ہر چیز صحیح ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے۔ آپ یہ عمل اللہ نام یعنی نماز بھی پڑھیں اور یہ عمل بھی کریں، انشاءاللہ اسپیشل دعا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ مشکلات دور کرے گا، اور انشاءاللہ آپ کے بچے ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ چلیں اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔